بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. اسپیشل پروگرام کے ساتھ آج حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، عشرہ کرامت ہے، دہ کرامت ہے. اسی مناسبت سے آپ تمام موالین حیدر بالخصوص رہبر معظم اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. یہ عشرہ بہت ہی خاص اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل عشرہ ہے، کیونکہ یکم ذی القعدہ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اور 10 کو آپ کے برادر بزرگوار امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے. تو اسی مناسبت سے اس عشرے کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اس عشرے کا مقصد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، بالخصوص حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی کردار، جو سیرت اور جو عظمت ہے، جو فضائل ہیں، اس حوالے سے اس عشرے کو منایا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بالخصوص ایران کے اندر اس عشرے کو بہت زیادہ منایا جاتا ہے. کیونکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کم میں موجود ہیں، امام رضا علیہ السلام مشہد میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو دو بہن بھائی کی محبت ہے، اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، مختلف جو فضائل ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے. جب خود ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو فضائل ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں، جو آپ کی عظمت ہے اور جس گھر میں آپ پلی ہیں اہل بیت علیہ السلام، آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی معصوم، آپ کے برادر بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام بھی معصوم، آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی معصوم. یعنی آپ اس گھر میں پلی ہیں جس گھر میں اہل بیت علیہ السلام کے افراد موجود ہیں، وہ شخصیات موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس گھر میں پلتی ہیں. آپ کی پرورش ایسے ہوتی ہے کہ آپ کی جو فضائل ہیں بہت زیادہ موجود ہیں، آپ کی عظمت بہت زیادہ موجود ہے. خود معصوم سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں، خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں منظارہ بقم فلہ الجنہ، کہ جو بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے قم میں زیارت کرے گا، اس کی جو ہے وہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور مختلف روایات موجود ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی قم میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا، گویا اس نے میری زیارت کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قم کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں ستدفن فیہا امرأۃ من اولادی، کہ قم میں میری اولاد میں سے ایک خاتون جو ہے وہ دفن ہوگی، تسمى فاطمہ، جس کا نام فاطمہ ہے. فمن زارہا وجبت لہ الجنہ، جو بھی اس کی زیارت کے لیے قم میں جائے گا اس پر جنت واجب ہے. واقعاً آپ دیکھیں کہ بہت سی روایات موجود ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، زیارات کے حوالے سے. جب ہم کسی معصوم کے حوالے سے ہم یہ بات کریں تو ہمیں وہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ واقعاً اس کی عظمت کس قدر زیادہ ہے. لیکن جب ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب کہا گیا کہ جب آپ کی زیارت کی جائے تو واجب ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ واقعاً بہت زیادہ اہمیت اور ان کے فضائل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کس قدر زیادہ فضائل موجود ہیں. اور سب سے زیادہ فضیلت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، خود معصوم امام رضا علیہ السلام زیارت نامے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی، یعنی جنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، منظارہ فی الجنہ، یعنی جنت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خود زیارت کے جملے بھی ایسے ہیں کہ جب جنت میں آپ کی جو شفاعت کا مقام ہے بہت زیادہ بلند و بالا ہے. انشاءاللہ ہم ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ کوشش کریں گے بات کرنے کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عدیل اصغر کاظمی صاحب. آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں دہ کرامت کی مناسبت سے، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں بھی اپنی جانب سے اور تمام مومنین مومنات کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بی بی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اور اسی طرح سے 10 ذیقعات کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، سلامت رہیں آپ۔ اور امید کرتا ہوں کہ ہم سبھی زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں کو جاننے، سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کریں، خاص طور سے ان ایام میں جب ان کی ولادت کے ایام ہوتے ہیں، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے گفتگو ہو، اور نہ صرف یہ کہ ہم ان کی فضیلتوں کو سنیں بلکہ انہی فضیلتوں کو اپنے وجود کے اندر بھی اتارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی بہت سے ایسے افراد کی طرح کہ جو نہ جانے دنیا کے کس کس کونے سے ان حضرات سے منتسب ہوئے، بے شک، اور انہوں نے اہل بیت کی فضیلتوں کو اپنے اندر اتار کر اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک کیا۔ کیا بات ہے، یہ بہترین مواقع ہوتے ہیں ایسے ایام جس میں ولادتیں ہوتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی، کہ اس کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ ائمہ کے سلسلے میں اور ان سے منتسب ہستیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ماشاء اللہ صاحب، آج کیونکہ بی بی کی ولادت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ قم کے حوالے سے تھوڑی سی قم کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں، جیسے کہ روایت کے جملے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر جنگ و جدال ہو جائے لیکن قم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر سکون اس قدر ہے کہ آپ روایت کے جملے اس طرح سے کہ کہا جاتا ہے کہ قم میں جا کر پناہ لو۔ تو اس کے قم کی جو خود فضیلت ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین انشاءاللہ کو بیان کیجیے۔ تاریخی اعتبار سے قم اسلام سے پہلے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ آج کے زمانے کا ایک دیہات تھا، سبحان اللہ۔ اور قم کا جو نام ہے، قم اس شہر کا جو نام قم پڑا ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ مختلف نظریات ہیں، لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ قم اسلام سے کافی عرصہ پہلے یہاں پر چھوٹے چھوٹے مٹی کے قلعے نما ہوا کرتے تھے، حصار میں بند ایک خانوادہ زندگی بسر کرتا تھا اس میں، اور ابھی بھی اس کے آثار قم کے مختلف علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ، موجود ہیں۔ جو پرانا قم جسے کہا جاتا ہے اس میں بالکل ایسے ہی آپ ابھی مسجد جمکران کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی اس کے آثار موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی اسی طرح سے مٹی کے گھروندے بنے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو یہ مختلف خاندان اور مختلف فیملیز چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے قلعوں کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ کوئی ایک شہر یا ایک دیہات کی صورت میں نہیں تھا، مختلف چھوٹے الگ الگ فاصلے کے اوپر یہ تھے۔ تو خیر، اسلام آنے کے بعد جب اسلام اس خطے میں وارد ہوا ہے اور اس کی کیفیت کیا رہی ہے، اس کے اوپر گفتگو بہرحال کسی اور موقع پر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اسلام اس علاقے میں وارد ہوا، چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ آتش پرست ہوا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ فارس کا وہ آتش کدہ تو معروف ہی ہے، جی شیراز میں جو ہے، جی شیراز میں ہے، اصفہان میں بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ تو اسلام آنے کے بعد اس قم جیسی جگہ کے اوپر لوگوں کا اکٹھا ہونا شروع ہوا، اور لوگ آنے شروع ہوئے، اور رفتہ اسی قم میں جب بنی عباس کا دور شروع ہوا ہے تو سادات ستائے جاتے تھے، بالکل ایسے ہی، اور اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں کو بہت ہی ظلم و بربریت کے ساتھ ان کے اوپر ظاہر مختلف سختیاں ہوتی تھیں، درست۔ تو وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہی مختلف علاقوں میں سے ایک علاقہ قم کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں آ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قم کے اندر آج بھی بہت سارے امامزادے موجود ہیں، اور وہ امامزادے اسی وجہ سے ہیں کہ قم کی سرزمین ایسی ہستیوں کی پذیرائی کرنے والی تھی کہ جو اچھے خاندان سے ہوا کرتے تھے، جو صاحب کرامات ہوتے تھے، صاحب علم ہوا کرتے تھے۔ اس سرزمین میں ایک خاص بات تھی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ تقریباً 800 سے زیادہ امامزادے صرف قم میں اندر موجود ہیں، جس میں سے 2 امامزادے جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور موسیٰ مبرقہ جو ہے وہ امام جواد علیہ السلام، جو بلا فصل جو ہے وہ یہ 2 امام ہیں۔ جی۔ تو بہرحال یہ اس بنی عباس کے زمانے سے یہاں تشیع کی آمد ہو گئی، اسی بہانے سے بہرحال ائمہ علیہ السلام کے جو فرزند ہوا کرتے تھے، ان کی اولادیں ہوا کرتی تھیں، وہ اپنے ساتھ شیعیت کو یہاں پر لانا انہوں نے شروع کر دیا، اور رفتہ لوگ تشیع سے واقف ہوئے، یہاں تک کہ باوجود اس کے کہ
یہ قم کا علاقہ اصفہان کے کنٹرول میں آتا تھا. یعنی ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل ہم یہ کہیں کہ ڈسٹرکٹ اصفہان کا ایک حصہ تھا, درست. ضلع اصفہان کا ایک حصہ ہوا کرتا درست. تھا. تو حالانکہ بنی عباس کے حاکم یہاں حکومت کیا کرتے تھے, لیکن امام زادوں کے آنے کی وجہ سے تشیع کی آہٹ یہاں آہستہ آہستہ آنے لگی, سبحان اللہ. اور لوگوں نے اصلی اسلام کو سمجھنا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ قم کے علاقے میں رہنے والے لوگ شیعت کی طرف مائل ہوئے. سبحان اللہ. اور اسی دوسری تیسری ہجری میں ہی, دوسری تیسری صدی میں ہی قم کا پورا علاقہ تقریباً شیعہ ہو گیا تھا. کیا بات. اور یہاں بہت کم افراد ایسے موجود رہ گئے تھے کہ جو شیعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. درست. تو تشیع کے حوالے سے یہ قم کی سرزمین گویا اسلام کے اوائل سے ہی شیعیت نے یہاں اپنے پیر جمائے ہیں, اور یہاں کے جو مشہور خاندان جو رہے ہیں ان میں سے بعض خاندان ایسے ہیں کہ جو عرب سے آ کر کے یہاں بسے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جیسے جو اشعری لوگ ہیں, جی جی بالکل ایسے ہی. قم کے اشعری لوگ وہ یہاں کے نہیں ہیں, بالکل ان کا تعلق اصل میں یمن سے ہے. صحیح. یمن سے پھر وہ سعودی عرب میں مدینہ, کوفہ, وہاں بسے, پھر وہاں سے یہاں ہجرت کر کے منتقل یہاں ہوئے, اسی طرح سے اور دوسرے خاندان بھی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ قم کی سرزمین میں یہ صلاحیت تھی اور یہ گنجائش موجود تھی کہ یہاں حق کے طرفدار, تشیع کے طرفدار آنے کے بعد ہجرت کر کے یہاں پر پرسکون زندگی بسر کر سبحان سکیں. اللہ. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ روایات میں قم کے جو فضائل ذکر ہوئے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب پوری دنیا میں خون خرابہ ہوگا اللہ اکبر. اور ظلم کا دور ہوگا, تو اس وقت اگر کسی کو سکون چاہیے, کسی کو پناہ چاہیے, تو قم آ جائے, خوش آل محمد. اور قم میں آنے کے بعد یہاں وہ پرسکون زندگی بسر کرے. اور میں جب بالکل ابتدا میں جب قم آیا تھا ماشاء اللہ, تو ظاہر ہے کہ سن میرا بہت کم تھا, جی. اور کم سنی کے عالم میں اپنے ماں باپ سے چھوٹ کے آنا, اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک. یعنی میں سمجھتا تھا شاید میرے لیے ایسا ہے, لیکن جیسے ہی میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہوتا ہوں آ کر کے, تو وہ اجنبیت اللہ اکبر ایک دم سے ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور سبحان ایسا لگا کہ جیسے اپنے ہی گھر میں آ گیا. کیا بات. مجھے لگا کہ شاید میرے ساتھ ایسا ہے, لیکن سب میں کے چھوٹا ساتھ. ہوں, شاید سبحان میرے اللہ. ساتھ ایسا ہے. سبحان اللہ. اسی چند مہینے کے بعد کچھ زائر آئے یہاں پر, اور آنے کے بعد ان سے گفتگو ہوتی تھی تو انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ ہم جب قم آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر میں آ گئے ہیں, سبحان اللہ. یا ہم کسی اجنبی جگہ پر نہیں آئے ہیں, بات. ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. تو صرف یہ میرا احساس نہیں تھا, آج بھی لوگ ایسا ہی ہے, جو بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں سے آتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جو سکون اور جو ایک روحانی کیفیت قم میں محسوس ہوتی ہے, دنیا کے کسی کونے پر محسوس نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو روایات سے الگ ہٹنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے جذبات اور احساسات کی بات کریں, کیا بات. تو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا وہ بہترین پناہ گاہ ہے ہر کسی دکھی انسان کے لیے, ہر دردمند انسان کے لیے, ہر ایک حاجت مند کے لیے, کہ بی بی نے گویا پوری دنیا میں اپنے چاہنے والوں کے اوپر ایک طرح سے مادرانہ دامن کا سایہ وہ اڑھایا ہوا ہے اور پھیلایا ہوا ہے, اور لوگ یہاں آنے کے بعد سکون کی سانس لیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس سال بھی ہم بی بی کی ولادت کے موقع پر یہاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کے سلسلے میں, اور جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کی طرف سے ہم نائب الزیارہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. جی مطلب قم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ظاہر ہے جس طرح نے قم کی فضیلت کو بیان کیا, اور واقعاً کہا کہ یہاں پر جب کوئی شخص آتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ یہاں پر آتا رہا ہے, اس کے گھر ہے. اب جو زائرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے زائرین جب آتے ہیں ان کو زیارت کے آداب کے حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی, تو وہ آ جاتے ہیں اندر بغیر, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے دخول کا وہ سارا لکھا ہوا ہے, یا یہاں پر آتے ہیں زیارت کی جو جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ مختصراً یہ جو آداب زیارت ہے اس حوالے سے بیان کیجیے. زیارت یقیناً اگر ہم اس کو اپنے معاشرے اور سماج کے حساب سے بھی دیکھیں, تو زیارت کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم کسی بزرگ ہستی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگرچہ عام طور پر ہمیں یہ
लगता है कि हम एक कब्र को देखने के लिए जा रहे हैं अल्लाहु अकबर, और हम एक ऐसी हस्ती की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं कि जो इस दुनिया से जा चुकी है। क्या बात है। जबकि हमारी रिवायात के एतबार से, कुरान मजीद की आयत के एतबार से, उलमा ने जो चीज़ें देखी हैं और समझी हैं, उनके एतबार से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा और इसी तरह से दूसरे इमामज़ादे, इनकी ज़िंदगी और मौत में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे, यानी शायद इनका बदन मिट्टी के अंदर है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये ज़िंदा हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हम आम मुर्दों के साथ उसका मामला नहीं कर सकते, इनके साथ हम उसका मामला बेशक कर लेते हैं, बेशक बेशक गुफ्तगू करते हैं, बेशक, दर्द दिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, क्यों करते हैं? इसलिए हमें मालूम है कि सुन रहे हैं क्या बात है, क्या बात है। और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल, तभी हम बिल्कुल आकर ऐसे। गुफ्तगू करते हैं। तो लिहाजा जब हम किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो अब आप देखें कि हम किससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो एक एहतमाम के एहतमाम, एहतमाम करते हैं। जैसी पार्टी होगी, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, जिस लेवल का इंसान होगा, उसी हिसाब से हम तैयारी उसी करें। एतबार से हम एहतमाम करते हैं। बिल्कुल ऐसे, मान लीजिए कि हमारे पड़ोस का कोई इंसान है, पड़ोसी कोई इंसान है, जी जी, तो हम जैसे लिबास में होंगे वैसे उठ के हाँ, चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। कोई मसला नहीं है। मान लीजिए किसी दूसरे शहर में हमें जाना हो, तो थोड़ा सा कपड़े एहतमाम करते हैं। बेहतर पहन के जाएंगे। किसी शादी ब्याह की किसी पार्टी में जाना हो, अलग से तो एहतमाम, अलग से एहतमाम होगा। ईद बकरीद की कोई पार्टी हो, अलग अलग से एहतमाम होगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे मुल्क का कोई पॉलिटिशियन हो, हाँ हाँ हाँ, उस वक्त तो फिर जिसका एक ओहदा हो हमारी बिल्कुल नज़र ऐसे। में, रुतबा हो हमारी जी। नज़र में, तो हम उसके पास जाने के लिए क्या एहतमाम करेंगे? सुभान अल्लाह, अगर उसने हमें इनवाइट किया हो, यानी हम खुद जा रहे हो मिलने के लिए, तो हम दुरुस्त। क्या एहतमाम करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। क्या एहतमाम करेंगे? तैयारी बिल्कुल फुल हो गई हमारी। क्या एहतमाम करेंगे हम, आप देखें। सुभान अल्लाह, तो एक थोड़ा सा कंपैरिजन करें आप कि किसी मुल्क का कोई पॉलिटिशियन, सियासत मदार, कोई नेता, कोई कायद, कोई लीडर, वो हमारी नज़र में बड़ा है, या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हज़रत मासूमा हमारी नज़र में बड़े हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कौन बड़ा है? आज ज़ाहिर है अहले बैत अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है कि इनके चाहने वालों के लिए तो यही बड़े। तो जब इनकी अज़मत है और बुज़ुर्गी है और ये बड़े हैं हमारे लिए, तो इनसे मुलाकात के लिए हमें कैसा एहतमाम करना चाहिए? सुभान अल्लाह। यहीं रुक कर के मैं थोड़ा सा शिकवा भी करना चाहूँगा। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कई बार ऐसा होता है कि ख़ास तौर से उर्दू ज़बान ज़ाहिर जब आते हैं, मैं देखता हूँ तो कभी अंदर से मुझे काफ़ी कोफ्त होती है। मैं देखता हूँ कि वो फ़र्ज़ कीजिए कि फ़्लाइट में आ रहे हैं या गाड़ी में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही। सूट में होते हैं, बूट में होते हैं, कोट होता है, पैंट होता है। लेकिन जैसे ही हरम की तरफ चलते हैं तो एकदम ईजी हो जाते हैं। ऐसे ही। वो ट्राउज़र पहन लिया, वो टी शर्ट पहन ली, जी जी, और बाल बिखरे हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे। अजीब सी कैफियत होती है। ये दुरुस्त। देख करके ऐसा लगता है कि ये हरम में इस तरह से क्यों आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ईजी हो जाते हैं बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि मैं एक बार मशहद भी मुझे ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ, वहाँ काफ़िला था, तो जिस होटल में वो काफ़िला ठहरा हुआ था, तो उन्हीं के साथ जाने का मौका मिला। तो एक ज़ाहिर थे, मैंने देखा कि वो ऐसे ही एक ट्राउज़र, एक टी शर्ट, और अपने बच्चों को भी उन्होंने वही पहनाया हुआ था। अल्लाहु अकबर। तो मैंने उनसे चुपके से कहा कान में, मैंने कहा आपके पास कोई मुनासिब कपड़े नहीं है? कहने लगे क्यों, ये तो बहुत अच्छे हैं, अभी नए खरीद के लाया हूँ मैं। अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा आप जा रहे हैं सुल्तान अल अरब वल आजम अजम की बहन की तरफ। अल्लाहु अकबर। की खिदमत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरब व अजम के बादशाह की खिदमत में आप जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये कपड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो खैर वो मुनसिफ मिजाज इंसान थे, फ़ौरन उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। तो भाई छोटी सी बात है बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल लेकिन सामने की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। हम किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? सुभान अल्लाह, हम दीन और दुनिया के बादशाह और हाकिम के पास जा रहे हैं अल्लाहु मिलने के अकबर, लिए। अल्लाहु अकबर। तो अब उससे जब मिलने के लिए जा रहे हैं, उससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं, उससे अपनी हाजत रखने के लिए जा रहे हैं, क्या बात, तो हमें कितना एहतमाम करते एहतमाम हुए करना जाना चाहिए, चाहिए। सुभान कितना एहतमाम। बेशक। सबसे पहला जो एहतमाम हमारी नज़र में होना चाहिए वो ये कि हमारी फ़िक्र क्या है, अहसन, हम क्या सोच लेकर के जा रहे हैं, हमारी मारिफत क्या है उनके सिलसिले सुभान में, सुभान अल्लाह, हम क्या अकीदा रखते हैं उनके सिलसिले में, उसको सही करें, उसको सही करें। बेशक। सबसे बड़ा अदब ज़ियारत का ये है कि हम जब इन हस्तियों की ज़ियारत के लिए आएँ
تو صرف اور صرف خدا کی مرضی کو مد نظر رکھے رکھے ہوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی زیارت کے بے شک لیے ایسے ہی سب سے بڑا ادب یہ ہے، بے صرف اور شک صرف خدا کی مرضی، کوئی اور دوسرا کام نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مختلف آداب ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کو غسل کرنا چاہیے، پاک صاف کپڑے پہننا چاہیے، مناسب، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کے وائٹ کیا بات کلر ہے، کے سبحان کپڑے اللہ، ہونے سبحان چاہیے، صاف ستھرے ہوں۔ بے شک انسان جب حرم کی طرف آئے تو چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے اللہ آگے اکبر، وقار کے ساتھ، سبحان آرام اللہ، کے ساتھ، سبحان اللہ، اطمینان کے ساتھ سر جھکا کر کے حرم کی طرف متوجہ ہو کر کے آئے، بازار کی طرف دیکھتا ہوا نہ آئے، اللہ یہاں کیا بک رہا ہے، وہاں کیا ریٹ میں چل یہ رہے لے ہیں، لوں، وہاں کیا ریٹ چل رہے ہیں، وہاں کیا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، چلیں گے یہ لے لیں گے، یہ دیکھ لیں گے، یہ سب نہیں۔ جس ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کی سبحان طرف لو لگا کر آپ چلیں، ذکر خدا کرتے ہوئے چلیں، تسبیح خدا کرتے ہوئے چلیں، درود پڑھتے ہوئے چلیں، سلام پڑھتے ہوئے چلیں، نظریں جھکا کر کے چلیں، اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے چلیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کرتے ہوئے چلیں ہم۔ کیا بات، اور اس کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی حرم ہیں انہی کے دروازے کے اوپر ایک کتیبہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اندر اذن دخول یا اذن ورود لکھا ہوا ہوتا بالکل ہے، ایسے ہی ہے، اس کی تلاوت بھی کر لینا ضروری چاہیے، ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جس ہستی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں وہ کون ہے، اللہ اکبر، اور ہم جو آ رہے ہیں ہم کون ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اپنا مقام اور جس اور کی جس کی زیارت کے زیارت لیے جا رہے ہیں اس کا مقام دونوں کو- مد نظر ہونا چاہیے، دونوں کو مد نظر رکھیں۔ سبحان سبحان، دیکھیے ہم حرم سے باہر، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس شہر میں ہم زیارت کریں اس سے باہر کچھ بھی ہوں، پرائم منسٹر ہوں، چیف منسٹر ہوں، ایم پی ہوں، ایم ایل کچھ بھی ہوں، جی بڑے بزنس مین ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن جب ہم ان ہستیوں کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو دروازے پر ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم جو آ رہے ہیں ہم ایک غلام ہیں، سبحان اللہ کہ سبحان اللہ، بندے ہیں، بے شک، ناچیز ہیں، اللہ اکبر، ہماری کوئی حیثیت حیثیت نہیں ہے، نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، بے شک بے شک، ہم دنیا کے معاملات میں پھنسے بالکل۔ ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کوئی بھی، جس طرح آپ نے ابھی بات بتایا کہ جب کسی بڑی شخصیت سے جب وہ اپنی ضرورت کے مطابق مانگنے کے لیے جا رہا ہے تو کس قدر عاجزی کے ساتھ اس عاجزی شخص کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن بالکل جب کوئی زیارت کے لیے آ رہا ہے تو میرا خیال نہیں ہے شاید ہو اس طرح، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرح آپ نے ابھی مثال بیان کی، واقعاً وہ عاجزی ہمیں نظر نہیں آتی، مثلاً وہ آتے ہیں یہاں پر، باہر دیکھتے ہیں ہنس رہے ہیں، جی۔ لیکن جیسے اندر جاتے ہیں مثلاً وہ زری کے پاس ہے کہ تھوڑا سا مثلا دعا کی خاطر، اپنی حاجت کی جی خاطر جی وہ دعا کریں تو رونا آ جاتا ہے، لیکن باہر آ کے پھر وہی دوبارہ سے وہی اسی ہو طرح، جاتا ہے تو معاملہ۔ تو یہ جو خیال ہے ہمارا، جو ہماری فکر ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں رہنا چاہیے بالکل ایسے، کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو جب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور ہم کون ہیں، اللہ اکبر، وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بے شک، جب ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں کمپیریزن کریں گے کہ وہ سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں، تو خود بخود ہمارا دل تھوڑا نرم ہو جائے گا بے شک بے اور شک، متوجہ ہو جائے گا اس شخصیت اور اس ذات کی طرف جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں۔ تو پھر ذکر خدا کرتے ہوئے جائیں، تسبیح خدا کرتے ہوئے جائیں، درود پڑھتے ہوئے جائیں، سبحان اللہ سبحان، ٹھہر ٹھہر کر جائیں، اور اس کے بعد جو زیارتیں بتائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، جی ان زیارتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کیا بات کیا بات، مجھے ایک زائر ملے، اسی قم کی بات ہے، ماشاء اللہ، وہ باہر سے کسی دوسرے شہر سے آ رہے تھے تو انہیں حرم آنا تھا، راستہ ان کو معلوم نہیں تھا، جی تو انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے حرم جانا ہے، تو میں نے کہا ایسے راستہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا راستہ ادھر ہی ہو تو آپ بھی چلیں ساتھ میں، ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، کیا بات، تو حرم کے پاس پارکنگ تھی، وہاں کر کے میں نے کہا آپ حرم جائیے، میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں حرم جاؤں گا اور بس دروازہ چھو کر کے اور سلام کر کے آ جاؤں گا، تو میں نے کہا آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ بس اتنا ہی کریں گے کہ وہاں زری چوم کر کے یا دروازہ چوم کر کے واپس چلے آئیں گے؟ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، کہنے نہیں میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ مجھے اپنے گھر پہ دعوت کریں، سبحان اللہ، میں آپ کے گھر پہ آؤں، کھانا کھاؤں، آپ کا پانی پیوں، جو بھی آپ پذیرائی کریں، خاطر کریں، وہ سب اس کو میں استعمال کر لوں،
آپ سے کوئی گفتگو نہ کروں, اللہ اکبر. آپ کی طرف نہ دیکھوں, آپ سے حال چال نہ پوچھوں, تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہنے لگے بہت برا لگے گا. تو میں نے کہا بالکل ایسے ہی آپ سوچ لیجئے کہ آج بی بی نے آپ کو دعوت دی ہے, اللہ اکبر, اور بی آپ بی نے در آپ سے کو واپس دعوت جا دی, رہے ہیں. اور آپ یوں ہی دروازہ چھو کر کے واپس چلیں, کوئی گفتگو نہیں کریں گے, اللہ اکبر, کوئی حاجت نہیں رکھیں گے, کوئی گفتگو نہیں کریں گے, سبحان سلام اللہ. نہیں دیں گے, یہ تو کیا مناسب بات, نہیں ہے. کیا بات. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, آئے اور انہوں نے خالی یوں زری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اپنے چلے ماتھے پر چوما. اچھی بات ہے, میں اس کو میں برا نہیں کر رہا ہوں کہ بری بات ہے, لیکن یہ بہت ایک چھوٹا سا کام ہے. اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام یہ ہے کہ ہم آئیں, جس شخصیت کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں بے شک, سبحان اللہ. اس کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں, اور اس کے مقام کو پہچاننے کا ایک ذریعہ اس کے سلسلے میں وارد ہوئی زیارت, اللہ اکبر, اس کے سلسلے میں جو کلمات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنا, اس کے اندر غور کرنا, اس کے مطالب کو سمجھنا, یہ بہت اہم ہے. کیا بات. اگر ہم ہر دفعہ آنے کے بعد ان زیارتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہماری ہر زیارت پچھلے والی زیارت سے بہتر ہو جائے گی, بالکل ایسے, اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معرفت کی بات, آپ سے معرفت کی بات کی, معرفت سب سے اہم زیادہ, جو خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں منظار ہے عارفاً بحقها, کیا معرفت کے ساتھ جو زیارت کرے گا اس کی پھر ایک ظاہر بات ہے, آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ وہ زیارت کرتا ہے شاید وہ معرفت اسے حاصل نہ ہو, لیکن جب وہ دوسری تیسری مرتبہ آتا ہے تو شاید اس کو وہ چیز حاصل ہو اور اس پر عمل بھی اس کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ آغا جان, ماشاءاللہ گفتگو بہت ہی بہترین جا رہی ہے ہماری. اب میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ جب ہم زیارت کی بات کی, جب ہم حرم کے اندر داخل ہوئے تو خود بیوی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں معصومین علیہ السلام جو ان کی ولادت کے حوالے سے ہے مختصر سے بیان کیجیے. یہ بہرحال ایک افسوس کا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ مطالب اور نہیں ہیں نکات, اور بہت مختصر ہی ان حضرت کے بارے میں واقعات ملتے ہیں. تو بہرحال لیکن جو مورخین ہیں اور جو محققین ہیں, جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ان حضرات کے سلسلے میں, انہوں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد حضرت کی تاریخ ولادت کو بہرحال طے کر لیا ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت یہی پہلی ذیقعد ہے, اور سن ولادت آپ کا 173 ہجری ہے. البتہ آپ کی ولادت کے سلسلے میں ہمارے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے, جو آپ نے بی بی کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے یہ روایت اپنے شیعوں سے بیان کی, اور اس کے ذریعے سے آپ کی ولادت کی بشارت گویا اپنے شیعوں کو دی. سبحان, یعنی کہ والد کی ولادت سے پہلے بتا رہے ہیں بی بی کی عظمت کا, گویا اپنی پوتی کی, اپنی پوتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی پوتی ہے, تو اپنی پوتی کی ولادت کی بشارت مومنین کو دی ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ کی ولادت کی خبر لوگوں تک پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حرم ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ مکہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور نبی کا ایک حرم ہے, وہ مدینہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرم ہے, وہ کوفہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور قم جو ہے وہ چھوٹا کوفہ ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّ الْقُمَّ الْكُوفَ الصَّغِيرَةُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قم جو ہے وہ چھوٹا کوفہ ہے, چھوٹا کوفہ ہے, چھوٹا کوفہ ہے. ستدفن فیہا اللہ اکبر امرأۃ من ولدی, اللہ اکبر, تسمى فاطمہ. کیا بات, کیا بات. اس میں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہوگی, سبحان اللہ, جس کا نام فاطمہ ہوگا. کیا بات, کیا بات. یا حضرت نے بشارت دی ہے, اور خالی یہ بشارت نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ شیعوں کے لیے اس سے بھی بڑی بشارت وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَتَدْخُلُ سبحان اللہ, بِشَفَاعَتِهَا, سبحان اللہ, سبحان شیعتی, کیا بات ہے. الجنت بِأَجْمَعِهِمْ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, اور
رونگٹے کھڑے کرنے والی اللہ فضیلتیں اللہ حضرت کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے، سبحان اللہ، امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے، کیا بات ہے، کیا بات چھٹے ہے، امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ جو میری پوتی وہاں دفن ہوگی جن کا نام فاطمہ ہے، اللہ اکبر، یہ ان کی شفاعت سے میرے تمام شیعہ اجمعین، تمام شیعہ سبحان اللہ، بے اجمعہم اللہ اکبر، جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے تمام شیعہ۔ کیا شخصیت ہے امام صادق علیہ السلام کی اس پوتی کی، آہا، کہ جو صادق امام خود اپنی زبان مبارک پر ان کے وجود کی بشارت دے رہے ہیں، اور ان کی وجود کے ذریعے سے جو برکتیں شیعوں کو ملنے والی ہیں اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعاً تو واقعاً، ولادت کے حوالے سے یہ ایک مختصر سی بات ہے جو تاریخ میں ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہراً کوئی ایسی جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے، کوئی اس طرح کے واقعات کے کس طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی، یہ سب جو ہے تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن جو فضائل ہیں آپ کے، جو زیارتیں ہیں آپ کی، جو کرامات ہیں آپ کی، اور جو ائمہ علیہ السلام کا جو آپ کے سلسلے میں اہتمام ہے اور جو سبحان بیانات، اس سب کو دیکھنے کے بعد اس بات کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ آپ کی پرورش معصومین کے دامن میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نے خزانہ حکمت سے غذا حاصل کی ہے، آہا، اور آپ کو وہ علوم حاصل ہیں سبحان اللہ، جو معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہیں، سبحان اللہ، وہ علوم حاصل ہیں، کیا بات، کیا بات، اور آپ اس کے لیے میں بیان کرتا چلوں کہ بسم اللہ، یہیں خراسان سے بہت سارے لوگ اپنے سوالات لے کر کے گئے تھے مدینے کے ساتویں امام علیہ السلام سے اپنے سوالوں کے جواب لیں۔ کچھ لوگ گئے تھے اپنے سوال لے کر کے زبانی، اور کچھ لوگوں نے خط لکھ کر کے دیے تھے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو وہ دیکھا کہ امام کاظم علیہ السلام مدینے میں موجود نہیں ہے۔ اسی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو، جو ابھی شاید 7-8 سال کی عمر تھی ان کی، اس وقت کی بات ہے، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بابا سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، ان کے کچھ سوالات ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو انہوں نے وہ سوال منگانے کے بعد سوالوں کے جواب لکھے اللہ اکبر، اسی کمسینی میں، سبحان اللہ، سبحان، اور لکھ کر کے وہ سوال کے جواب ان کو واپس کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اگلے دن یا دوسرے دن جب مولا امام کاظم علیہ السلام سفر سے واپس آئے ہیں، انہیں واقعہ پتہ چلا ہے کہ اس طریقے سے سوالات تھے، تو مولا نے فرمایا کہ لاؤ دیکھوں میری بیٹی نے کیا جواب لکھ کر کے دیے ہیں۔ مولا نے وہ جواب دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اپنی زبان اقدس میں فرمایا کہ فداہا ابوہا، سبحان اللہ، فداہا ابوہا، فداہا کیا ابوہا، بات ہے، کیا بات ہے، کہ اس کا باپ اس کے اوپر قربان جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ معصوم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی علمی صلاحیت، ان کی معنویت، ان کے مقام کی بلندی کی تصدیق اور تائید کر رہے ہیں، بے شک، بے شک، کیونکہ امام معصوم ظاہر ہے کسی کے لیے ہماری طرح تو نہیں ہے کہ جوش میں آنے کے بعد ایک دم سے کچھ کہہ دیا، صحیح بات، ان کی زبان تو لوح محفوظ کی عکاسی کرتی ہے، ظاہر ہے ان کی زبان پر کوئی بھی لفظ خامخواہ جاری نہیں نہیں ہوتا، ہوتی، بالکل ہر ایسے، ایک سبحان لفظ کے پیچھے معنی ہوتا ہے، ایک مفہوم سبحان ہوتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، لہٰذا ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ حضرت کا بچپن سبحان اللہ، وحی الہی کے تناظر میں کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علوم آل محمد محمد کے کے سائے میں پروان چڑھا ہے، سبحان اللہ، اور اسی وجہ سے آج تک بڑے سے بڑے علماء حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر آ کر ماتھا ٹیک کر کیا بات ہے، علوم آل محمد سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہوئے ہیں، بے شک، بے شک، موزن ماشاء اللہ، کیونکہ وقت دامن ہمارے تو گنجائش بھی نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ولایت مداری کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ مدعی ولایت تھی، کیونکہ وہ واقعہ جس طرح سے ہے کہ امام علیہ السلام جب خراسان تشریف لایا جا رہا تھا، جس طرح سے بھی ہے، اس وقت بیوی روایت ہے کہ وہ بیوی خود آنا چاہ رہی تھی، لیکن امام نے ان کو روکا، یعنی ایک بائی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، لیکن مولا ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور رک گئی۔ اگر بائی ہوتی شاید بائی کی محبت میں وہ کہتے نہیں میں نے آنا ہے تو ظاہر بات ہے، لیکن جب دیکھا کہ مولا نے حکم دیا ہے تو کس طرح سے وہ رکی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو مختصراً میں یقیناً بس اتنا عرض کروں گا، چونکہ ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کوئی بھی جو مقامات
حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں، کوئی بھی ان مقامات تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ولایت کو صحیح سے نہ سمجھ لے اور ولایت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کر دے۔ جی جی ایک ولایت ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر محبت کے معنی میں سمجھی جاتی ہے، ولایت و محبت، بالکل ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے ہم سبھی موالیان حیدر کرار بے ہیں، شک بے ہم شک سب کا۔ لیکن اگر ولایت کو صحیح سے سمجھا جائے تو میں بس ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کا کیا مطلب ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت کی طرف آؤں۔ بسم اللہ میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس جملے کے اوپر خاص طور سے توجہ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ ولایت کا صرف ایک جملے میں، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جتنی بھی پاور دی ہے، جیسی بھی پاور اللہ نے ہمیں دی ہے، سوچنے کی پاور ہے، سبحان اللہ، دیکھنے کی پاور ہے، کیا بات، سننے کی پاور ہے، بے شک کچھ ہاتھ پیر ہلانے کی پاور ہے، کچھ بھی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ سب کی سب اللہ اور اس کے اولیاء کے سامنے سرنڈر ہو، اللہ اکبر، تسلیم ہو، بالکل سبحان اللہ، محض تسلیم، یعنی اس میں ذرہ برابری بھی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ ہے ولایت۔ جب ایسا انسان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، وہ انسان کہ وہ خود مولا بن جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ خود مولا بن جاتا ہے، سبحان اللہ، اس سبحان مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کیا بات، اب ظاہر ہے کہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام اور خاص طور سے امام رضا علیہ السلام سے جو محبت کا انداز ہے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام سے محبت، ذرہ برابر بھی وہ ان سے دور نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کے حکم کے مطابق کہ تم ابھی یہاں رکو، ابھی ٹھہرو، سبحان اللہ، رک گئیں مدینے میں، اللہ اکبر، اور پھر جب پیغام ملا آ جاؤ، کہ آ جاؤ، تو پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی آپ کا سکون اور آپ کی حرکت، کیا بات، یعنی آپ کا ٹھہرنا اور آپ کا چلنا، سب کچھ امام کی اطاعت کے اوپر منحصر ہے، سبحان، بے شک بے شک، اور یہی ہے ولایت۔ کیا بات، اسی کو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اوپر سبحان جتنی اللہ، پاور ہے وہ سب ہم دیکھیں تو اسی ولایت کے سائے میں، سنیں تو اسی بولیں، ولایت کے سب سائے جو کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اسی ولایت سے آپ سب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی شخصیت کے فضائل کو بیان کیا جائے، خصوصاً جب وہ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت اس شخصیت کی ہو، تو ظاہر بات ہے ساری رات ہی بیٹھے رہے ان کے فضائل بیان کریں، وہ فضائل بیان ہو نہیں سکتے، وقت دامن میں گنجائش نہیں تھے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ سے انشاءاللہ مستفید ہو۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، التماس دعا، ناظرین سے بھی دعا کی درخواست۔ انشاءاللہ ناظرین آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ ولادت کے شب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک شعر صرف آغاز پڑھ دوں تاکہ میں بھی اپنا نام اس بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں شامل کر سکوں، صرف ایک بند انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں۔ گردش دوران میں گر کر جب میں نے کہا معصومہ کم، رب جانے پھر کس نے سہارا مجھ کو دیا معصومہ کم، گردش دوران، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے دو بہن بھائی کی جو محبت کے حوالے سے بیان کیا، امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے شاعر نے بھی اس کو بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بھائی بہن کی الفت میں بس زینب اور شبیر کے بعد سب سے جدا دو بھائی بہن ہیں، مولا رضا معصومہ کم، گردش دوران ہاتھ اٹھاتا ہوں میں دعا کو جب بھی لے
کر نام رضا سن لیتی ہیں قبل دعا ہی میری دعا معصومہ کم گردش دوران میں گر کر جب میں نے کہا معصومہ کم رب جانے پھر کس نے سہارا مجھ کو دیا معصومہ کم گردش دوران اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام امید کرتے ہیں آج کا پروگرام نے پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.